باب اول جنگ آزادی کی ابتدا اور مسلمانوں کا ابتدائی ردن عمل ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے بتدریج اقتدار پر قبضہ کیا تو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا کیونکہ مغلیہ سلطنت مسلمانوں کی نمائندہ حکومت سمجھی جاتی تھی۔ 1757 کی پلیسی کی جنگ اور 1857 کی جنگ آزادی کے درمیان کے عرصے میں انگریزوں نے مسلمانوں کو خاص نشانہ بنایا۔ مسلمانوں نے جلد ہی انگریزوں کی نیت کو بھانپ لیا اور ان کے خلاف مزاحمت شروع کی۔ باب دوم 1857 کی جنگ آزادی اور مسلم قیادت 1857 کی جنگ آزادی کو ہندوستان کی پہلی بڑی انقلابی تحریک کہا جاتا ہے۔ اس تحریک میں مسلمانوں نے قیادت کا فریضہ انجام دیا۔ بہادر شاہ ظفر، آخری مغل بادشاہ، کو مجاہدین آزادی نے اپنا علامتی خلیفہ تسلیم کیا۔ دہلی، لکھنؤ، کانپور، جھانسی اور دیگر شہروں میں ہونے والی بغاوتوں میں مسلمانوں نے شانہ بشانہ ہندو بھائیوں کے ساتھ شرکت کی۔ 1857 کی جنگ آزادی برصغیر کی تاریخ کا وہ عظیم اور فیصلہ کن باب ہے جس نے انگریزوں کی غلامی کے خلاف ہندوستان کے عوام کے جذبات کو بیدار کیا۔ اس جدوجہد میں مسلمانوں نے نہ صرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بلکہ اس تحریک کے رواں رواں بھی بنے۔ ان کی قیادت، قربانیاں اور بے مثال جذبہ آزادی نے برصغیر کی آزادی کی بنیاد رکھی۔ پس منظر 1857 کی پہلی جنگ آزادی، جسے انگریز سپاہیوں کی بغاوت کہتے ہیں، کئی محرکات کا نتیجہ تھی۔ انگریزوں کی ظالمانہ پالیسیوں، مذہبی معاملات میں مداخلت، معیشت کی تباہی اور مسلمانوں و ہندوؤں کی تہذیبی شناخت پر حملہ۔ یہ حالات مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھے، کیونکہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے انہیں خاص طور پر نشانہ بنایا۔ مسلمانوں کی قیادت میں انقلاب۔ ایک بہادر شاہ ظفر کی قیادت 1857 میں جب آزادی کی چنگاری بھڑکی تو دہلی کے بزرگ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کا علامتی بادشاہ مان کر تحریک کو یکجہتی بخشی گئی۔ مسلمان سپاہیوں اور عوام نے ان کی بیعت کی اور انہیں اپنا رہنما تسلیم کیا۔ انہوں نے انقلابیوں کو اتحاد کا پیغام دیا۔ علماء کرام کی تحریک۔ علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ خاص طور پر مولانا فضل حق خیرآباد، مولانا احمد اللہ شاہ مدراس، مولانا شہید امام بخش سہرورد اور مولانا محمد قاسم نانوتو جیسے علماء نے نہ صرف قلم سے بلکہ تلوار سے بھی جہاد کیا۔ فتویٰ جہاد کی شکل میں علماء نے اعلان کیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا فرض ہے۔ مسلمان مجاہدین کی خدمات۔ ایک نواب اسماعیل خان، فیروز شاہ اور احمد اللہ شاہ۔ نواب اسماعیل خان روہیل کھنڈ نے انگریزوں کے خلاف مسلح بغاوت کی۔ مولوی احمد اللہ شاہ مدراس نے جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ فیروز شاہ نے دہلی میں انقلابیوں کو منظم کیا۔ سید احمد شاؤد اور شاہ اسماعیل شاؤد کی فکری بنیاد۔ اگرچہ یہ حضرات 1857 سے قبل شہید ہوئے، لیکن ان کی تحریک جہاد نے مسلمانوں میں خودی، بیداری اور انگریزوں کے خلاف مزاحمت کا جذبہ پیدا کیا۔ مسلمان سپاہیوں کی بغاوت۔ 1857 میں برطانوی فوج میں موجود مسلمان سپاہیوں نے انگریزی ہدایت نامہ، جو گائے اور سور کی چربی کے کارتوس استعمال کرنے پر مشتمل تھا، کے خلاف بغاوت کی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کا مقصد مسلمانوں اور ہندوؤں کو مذہب سے ہٹانا تھا۔ میرٹھ سے شروع ہونے والی بغاوت نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مسلمان سپاہی ہر محاذ پر انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ مسلمانوں کی قربانیاں۔ علماء کی شہادتیں۔ مولانا فضل حق خیرآباد کو گرفتار کر کے جزائر انڈمان بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے قید میں وفات پائی۔ ہزاروں علماء اور طلباء کو پھانسی دی گئی اور زندہ درختوں سے لٹکایا گیا۔ جامعہ علی گڑھ اور دیوبند جیسے ادارے انہی قربانیوں کے بعد وجود میں آئے تاکہ ملت کی بقا ہو سکے۔ عام مسلمانوں کی قربانیاں۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر مسلمانوں نے اپنے خون سے آزادی کی شمع کو روشن رکھا۔ دہلی،
लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, लाहौर, बनारस, पटना, कलकत्ता, हर जगह मुसलमान इनकलाबियों ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवाए। अंग्रेज़ों का इंतकाम। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इस बगावत का असल मुहर्रिक माना और उन पर क़यामत ढा दी। मसाजिद, मदारिस, खानकाहें तबाह की गईं। हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया गया। अंग्रेज़ों ने सरकारी मुलाज़मतों, तालीम, तिजारत में मुसलमानों को पीछे धकेल दिया। मुसलमानों के हौसले और हयात नौ। इस जुल्म के बावजूद मुसलमानों ने हिम्मत न हारी। सर सैयद अहमद खान ने तालीमी मैदान में काम करके नई नस्ल को जगाया। दारुल उलूम देवबंद, नादो-उल-उलमा लखनऊ और दीगर इदारे वजूद में आए। इस्लामी, दीनी और तहज़ीबी शनाख्त को बचाने के लिए उलमा और मशाइख ने सख्त मेहनत की। तहरीकन खिलाफत से तहरीकन आज़ादी तक 1857 की शिकस्त के बाद मुसलमान मायूस न हुए। उन्होंने तहरीकन खिलाफत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तहरीकन तर्क मुआलात और अदम ताउन तहरीक को तक़वियत दी। अल्लामा इक़बाल ने नई फ़िक्र दी कि मुसलमान सियासी और दीनी वहदत के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शिबली नौमान, अबुल कलाम इज़ाद जैसे रहनुमाओं ने मुसलमानों को मुतहर्रिक रखा। काम पाकिस्तान की तरफ सफ़र। इसी जीमज़ाल आज़ादी की रोशनी में अल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन की जिदोजहद शुरू की। इसका नतीजा 14 अगस्त 1947 को काम पाकिस्तान की सूरत में निकला। मुसलमानों की कुर्बानियों का ये सिला था। नतीजा 1857 की जंग आज़ादी हो या बाद की तहरीकात, मुसलमानों का किरदार निहायत फैसलाकुन, अजीम और नाकाबिले फरामोश रहा। उन्होंने आज़ादी के लिए जान, माल, इज़्ज़त, आराम, हत्ता के नस्लों की कुर्बानी दी। आज का सबक, हमें अपनी नई नस्ल को ये तारीख़ याद दिलानी चाहिए ताकि वो जाने कि आज़ादी तोहफे में नहीं मिली, ये खून से लिखी गई दास्तान है। मुसलमानों की कुर्बानियाँ न सिर्फ तारीख़ का हिस्सा हैं बल्कि हमारे ईमान का भी तकाज़ा है कि हम उन शुहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करें और उनकी कुर्बानियों की लाज रखें।